میں کوثر قادری صاحب، بات یہ ہے کہ اب حکومت آپ کی، لیکن بہرحال وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے. اب آپ انہیں غصہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو برہمی بھی ہو سکتی ہے، اگر یہ آپ کو تنقید بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن وفاقی حکومت کا یہ کہنا اگر یہ آپ کو شوق ہے تو آپ واپس ادھر ہی چلے جائیں، آپ کو بھی وہیں پھینکیں گے جہاں پر دہشت گردوں کو پھینک رہے ہیں. یہ میرے خیال میں کوئی مہذب طریقہ نہیں ہے وفاقی حکومت کا بھی. بہرحال سہیل آفریدی ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ بڑے مینڈیٹ والے وزیر اعلیٰ ہیں. ایشو یہ ہے کہ ایک طرف میں یہ کہوں آپ کو کہ ایران کے اندر جو افغان باشندے ہیں جو مختلف سرگرمیوں میں ملوث تھے، ان کو ایران بدر کیا جاتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہوتا. وہاں سے چائنا جو ہے معترض نظر آتا ہے کہ افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی ہے، داعش ہے، باقی دیگر جتنے دہشت گرد گروپس ہیں وہ ایکٹیو ہیں اور دوسرے ممالک میں کارروائیاں کرتے ہیں. تاجکستان میں چائنیز باشندوں کے قتل میں افغانی ملوث تھے. اقوام متحدہ کی رپورٹس ہیں، یو این چیف ہے کہ اس وقت دہشت گردی کی آماجگاہ افغانستان بہرحال ہے. تو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم اس طرح کے بیانات کیوں نہ دیں؟ بھائی جب آپ ریاست کو نشانہ بنائیں گے نا، پھر ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جو فورن فنڈڈ فتنہ ہے وہ کس کے کہنے پہ اس طرح کے بیانات دیتا ہے کہ ہمارے جو جان نچھاور کرنے والے لوگ ہیں کے پی کے اندر، جو ہماری افواج کے جو جوانان ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ شہادتیں دے رہے ہیں، جو سفارتی میدان میں ہماری ٹیم سرگرم عمل ہے، اس کی تمام کوششوں کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں آپ اس طرح کے بیانات دے کے. تو پھر آپ جذباتی بیانات فیڈرل سے پھر کوئی حکومتی بندہ ہے ان کے منہ سے سنیں گے، اور کیوں نہ دیں ہم، ہمیں ریاست سے زیادہ مقدم کوئی نہیں ہے. اور جہاں تک سہیل آفریدی کی بات ہے بھائی، ان کا ترائے امتیاز یہ ہے، ان کا جو انتخاب کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سانحہ 9 مئی میں ان کا ایک بہت اعلیٰ کردار تھا، اور اس کردار کے مالک شخص پہ عمران خان کی نگاہیں ٹک جاتی ہیں، اسی لیے ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی. بھائی یہ نہیں ہو سکتا. ہم تو بارہا کہتے ہیں کہ یہ ٹولہ، جب ہم کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کو خطوط لکھتے ہیں ریاست مخالف، ترسیلات زر روکنے کی بات کرتے ہیں، پاکستان مخالف مظاہرے کرتے ہیں آئی ایم ایف یو این آفیسز کے باہر، تو اس وقت شاید ہماری بات کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی. یہ کہتے ہیں عمران خان ہے تو پاکستان ہے، عمران ہوگا تو ہم پاکستان کے محب رہیں گے، عمران نہیں ہوگا تو ہم ترجمان تحریک طالبان افغانستان بن جائیں گے. ان بیانات کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس طرح کے بیانات آئیں گے نا منیر، جو کے پی کا وزیر اعلیٰ ہے، پھر کوئی وزیر اعظم بھی ہو، جب وہ ریاست مخالف ملک مخالف بیانات دے گا تو اس کی 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے پاکستان کی محب عوام کے سامنے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے منہ میں جو مرضی آئے، آپ جو مرضی غلیظ گفتگو کریں، آپ جو مرضی ریاست پاکستان کے خلاف بولیں، اور ہم کہیں نہیں بھائی مینڈیٹ ہے اس لیے ہم ان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی غلیظ سیاست کے لیے کبھی اسلامک ٹچ دے دیں، آپ کبھی جناب اپنے عمران خان کے لیے کہیں کہ عمران خان پہ ہم جان نچھاور کریں گے. بھائی کریں، اس کا دکھ تکلیف جو ہے وہ کے پی کے عوام کی، ہم ان کے لیے دعا کر نہیں سکتے بٹ ہیں، اب اور آپ ایک حد سے تجاوز کریں گے تو ہم دعا سے زیادہ کریں گے پھر. پالیسی غلط یا موقف غلط یا درست جی ہو سکتا ہے. سیاست کوثر قادری صاحب، اسے آپ غلیظ کہہ رہے ہیں، ان کی غلیظ سیاست. تو ان کی سیاست کا تو یہ علم ہے کہ مطلب اس کا یہ اس وقت عالم ہے کہ ان کے پاس صوبے کے اندر بڑی بھاری میجورٹی ہے، ان کا دیگر صوبوں کے اندر ان کو عوام میں پذیرائی ہے، اور اب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر سب سے زیادہ مقبول ہے. تو اگر ان کی سیاست آپ جس طرح کہہ رہے ہیں بھئی غلیظ ہے یا بری ہے یا گندی ہے، تو پھر لوگ ان کے ساتھ کیوں ہیں؟ عوامی سپورٹ ان کو کیوں حاصل ہوتی ہے؟ آپ بھی منیب دھوکے میں آ گئے ہیں کہ جو ہمیشہ یہ افراد کہتے ہیں کہ ہماری 90% مقبولیت ہے پاکستان کے اندر، وہ 90% مقبولیت میں سے 1,000 1,500 2,000 بندے نکالنے کے لیے علیمہ آپا کو سورہ یاسین کا ختم رکھنا پڑتا ہے. میں تو وہ سفید چادریں جو بچھی ہوئی تھی جن پہ سورہ یاسین پڑھی جا رہی تھی، میں تو عمران خان کی صحت اور عمر دراز کے لیے دعا کرتا رہا. یار اب کس قسم کا نقشہ وہاں پہ پیش کر رہے ہیں؟ سفید چادروں پہ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، جیل کے باہر خدا نہ خواستہ مجھے تو طرح طرح کے خیالات آنے شروع ہو گئے، اور وہاں پہ بھی 1,000 1,500 بندہ یہ نہیں نکال سکے. اب 2 کروڑ کی آبادی کے شہر کراچی کے اندر جب ان کو اجازت ملتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم باغ جناح جو ہے اس کو ہم بھر نہیں سکتے، لوگ ہمارے لیے نکلیں گے نہیں. پھر ایک جگہ آپ کو ٹوپی اور اجرک پہنائی جاتی ہے، آپ سہیل آفریدی وہاں سے چلتے ہیں، اور اس چیز کو ختم کرنے کے لیے
یعنی کہ بیان دیتے ہیں کہ اب تک کی جو پیپلز پارٹی تھی شہید بھٹو کی، اور جو پارٹی تھی پیپلز پارٹی محترمہ شہید کی، اس نے تو بہت اچھا کام کیا، اب آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے۔ یعنی جان بوجھ کے پنگا لیا جاتا ہے کہ اگلی گورنمنٹ کو جو آپ کی مہمان نوازی کر رہی ہے اور آپ پنجاب حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف، آصفہ بھٹو کے خلاف، زرداری صاحب کے خلاف، فریال تاجپور کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے۔ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے آپ کو نہیں، بٹ ویلکم کم از کیا، کم انہوں نے ہمیں کم جس از طریقے کم سے انہوں نے چٹنی میں مخاطب کیا گیا ہم نے عین اسی کے مطابق ان کا استقبال کیا۔ اب ان کا اچھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار جی مقبولیت کا دعویٰ تو ہم کرتے رہیں گے، لیکن باغ جناب ہی ان کو کراچی گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ بھر کے دے، اور مینار پاکستان پنجاب گورنمنٹ بھر کے دے، ان کے لیے ہم سپیکر لگا دیں اور لوگ بھی اکٹھے کر کے ان کو دیں۔ بھائی مقبولیت کا جنازہ نکل چکا ہے، کے پی نہیں، کے عوام ان سے وہ تنگ ہے، وہ کم از کم تقلید کرنا، ان کہتے ہیں کہ تقلید کرے مریم نواز بات کی، سن لینا جو کوثر اپنے بھائی۔ صوبے کے عوام کے لیے دن رات کوش ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اول و آخر مقصد جو ہے وہ عمران خان کی رہائی ہے، اور اسی لیے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دی ہے۔ ان کے لوگ، ان کی عوام اب ان سے سوال کر رہی ہے کدھر گئی صحت کی سہولتیں، تعلیم کی، ہمارے دفاع کی، وہ ان سے سوال کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ ان کا واحد مقصد اس وقت صرف عمران خان ہے، اس کے بعد پھر پاکستان اور خدا نہ خواستہ اسلام بھی پھر کئی بعد میں جا کے آتا ہے منیب، اب ان باتوں میں کوئی شک نہیں رہا۔ نہیں، بٹ لیکن احمد ویسا اس کو وہ بڑے تو سر ماضی تدبر کے میں، ساتھ، سر بہت کچھ ہوا ہے ماضی کے اندر، وہ آپ درست کہہ رہے ہیں، ہماری پالیسی میں یا ہمارے جی ہاں، بہت سی فیصلوں میں غلطی بھی ہوگی، لیکن اگر افغانستان کا تعلق بھارت سے قربت ان کی ہو گئی ہے، اور وہ ایون جب مئی 2025 میں کشیدگی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس وقت افغانستان یا اسرائیل دنیا میں شاید دو ہی ملک تھے جو بالکل ہی لائن ٹو کر رہے تھے بھارت کی، تو اس میں پاکستان کی فورن پالیسی فیلئر تو نہیں ہے؟ پاکستان نے تو بڑا گین کیا ہے، نہ صرف ملیٹریلی بلکہ ڈپلومیٹکلی 2025 کی کشیدگی کے بعد۔ اگر ان کی قربت بڑھی ہے تو اس میں پاکستان کا فیلئر میں کیسا ہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا ایک بتاتا ہوں۔ دیکھیے مڈل ایسٹ کے اندر انڈیا سے ہمارا مقابلہ ہوا اور بڑی مار پڑی انڈیا کو۔ اس کے بعد مڈل ایسٹ کے اندر ہمارا امیج جو ہے بہت بڑا، کیونکہ ساتھ ہی ایران اسرائیل کی جو جنگ ہوئی اس کے اندر جو ایران کا کھڑے رہ جانا جو تھا، اس سے پاکستان کی پوزیشن جو ہے اتنی مستحکم مزید ہوئی، اور پاکستان کی جو میرٹ بن گیا تھا انڈیا کو مار دینے کے بعد، یہ تو اپنی جگہ حقیقت ہے۔ لیکن یہ سائڈ جو تھی ہماری فارن پالیسی کی، وہ ایک، میرا خیال ہے، جو میرا پرسپشن یہ ہے کہ وہ ایک غلط موقع کے اوپر، جو وہ تھے کاکڑ صاحب جو تھے، انوار الحق کاکڑ، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، ان کو ان کے اختیارات میں بھی نہیں تھا، اور ان کو کسی صورت ایک دم سے یہ کہہ دینا کہ سارے افغانی یہاں سے نکال دیے جائیں اور نکل جائیں یہاں سے باہر، یہ ایک ایگنائٹ کی اور انڈیا کو موقع ملا افغانستان کے قریب آنے کا۔ آپ اگر ذرا سے پیچھے چلے جائیں اور اس تاریخ سے لے کے اب تک دیکھیں کہ ہزاروں اٹیک پاکستان پہ ہوئے ہیں، اور اس تاریخ سے پیچھے 2 سال چلے جائیں تو آپ کو چند اٹیک نظر آئیں گے۔ یہ میں کہتا ہوں یہ یہاں پہ لیپس ہے ہماری پالیسی کا،